بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله ومن دعاهم بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا ربانيين. صدق الله العظيم. وقال صلى الله تعالى عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بچوں، قرآن کریم کی آیت کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمود پیش کیا گیا. قرآن کریم کی اس آیت کے حصے سے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے. قرآن کریم کی آیت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے. اللہ تعالی اپنے بندوں سے کہہ رہے ہیں کونو ربانیین، تم رب والے بنو، اللہ والے بنو، اللہ کو پہچاننے والے بنو، اللہ کو راضی کرنے والے بنو، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے والے بنو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آپ نے سنا کہ خدا تعالی جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، محبت کا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں، اپنائیت کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اپنا بنانا چاہتے ہیں، یفقہہ فی الدین. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو دین میں تدبر عطا فرماتے ہیں، تفکر کی نعمت سے اس کو معمور کرتے ہیں، غور و فکر کی عظیم ترین نعمت سے اللہ تعالیٰ اس کو سرشار کرتے ہیں. عالم بننا یقیناً بہت ہی زیادہ نعمت کی بات ہے، خوبی کی بات ہے، سعادت مندی کی بات ہے، اور جتنی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت ہو سکتی ہے، عالم بننا وہ نعمت ہے. لیکن عالم کون سا؟ ہر بندہ منتہی سالوں سے انتہائی منتہی کتابیں پڑھ کر کچھ کاغذ ہاتھ میں لے لیتے ہیں سند کے نام سے، تو ادارے والے ان کو اتھارٹی دیتے ہیں
یہ کتابیں پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، بات کو سمجھ سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، بس اس کی حد تک، اس سے آگے کچھ نہیں۔ لیکن عالم ربانی جسے کہتے ہیں وہ اور چیز ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، اور مثال بھی ایسی ہے کہ ماشاءاللہ روزانہ آپ استعمال کرتے ہیں، آپ کے منہ کو پانی بھی آ جائے گا۔ دیکھیے کباب سب کھاتے ہیں، ماشاءاللہ آپ کے دانت نظر آنے لگے۔ کباب سب کھاتے ہیں اور ہر بندہ چاہتا ہے میں اچھا کباب کھاؤں۔ جی، جو کباب مختلف مسالے جات کے ساتھ بنایا جاتا ہے، اس کی ٹکیا بنتی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ کباب کی بغیر تلی ہوئی ٹکیا کھائے۔ اگر کوئی کباب کی بغیر تلی ہوئی ٹکیا کھائے گا وہ تھوکے گا، اور اگر کسی نے کھانے دیا تو دو تین اس کو اچھے جملے بھی سننا پڑیں گے۔ کیوں؟ یہ کھانے کی چیز نہیں ہے بغیر تلے ہوئے، دکھنے میں بڑے شاندار دکھ رہے ماشاءاللہ، لیکن ابھی تلے ہوئے نہیں ہیں۔ تلے ہوئے نہ ہونے کی وجہ سے شاندار کباب کی ٹکیا آدمی نہیں کھاتا، لطف اندوز تو ہوتا ہے دلکشی کی وجہ سے۔ کباب کی دلکشی ایسی ہوتی ہے کہ ہر آدمی کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، لیکن تلنے سے پہلے کوئی کھاتا نہیں۔ لیکن جب کباب کو گرم گرم تیل میں تلا جاتا ہے، الٹ پلٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا اپنا ایک مخصوص رنگ ہوتا ہے، تو ہر آدمی پسینہ بھی ہو رہا ہے، باوجود کہ کباب تیز بھی لگ رہا ہے لیکن منہ سے نہیں چھوٹ رہا۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی تمہیں اتنا پسینہ آ رہا ہے، اتنا تیز کباب ہے، اور تم ایک کھائے جاؤ، تھوڑی دیر رکھ لو، بعد میں کھانا۔ تو کھانے والا کہتا ہے کہ میرے ہزاروں پسینے اس کی تیز پنے پر قربان۔ اگر تم کباب کے مزے کو جان لو، سمجھ لو، تو تم ہم سے چھین کے کھاؤ، مجھے چاہے پسینہ آئے یا میرے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائے، اس کی تیزی کی وجہ سے، تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا۔ وہی کباب جناب من آپ کے پہلے بغیر تلے ہوئے تھا تو کوئی نہیں کھا رہا تھا، اور جب یہ تل کر آیا تو کسی کے منہ سے نہیں چھوٹ رہا۔ یہ حال ہے نا بھائی؟ بس میرے بھائیوں، یہی مثال ہے اس عالم کی جو ابھی ابھی ادارے سے فارغ ہوا ہے اور بغیر تلا ہوا ہے، کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی محرم راز کی صحبت میں بیٹھ کر، کسی اصلاح کرنے والے کی صحبت میں بیٹھ کر اس نے اپنے ضمیر کو تلا نہیں ہے، کڑوی کسیلی سنی نہیں ہے، شیخ کی باتیں سنی نہیں ہے، بس وہ کباب ہے بغیر تلا ہوا۔ تو آپ کو تلا ہوا کباب، بغیر تلا ہوئے کباب ہونے کی وجہ سے ہر ایک تھوکیں گا، آپ کو کوئی آپ کو قریب نہیں کرے گا، آپ کی زندگی میں کوئی نکھار نہیں ہے، آپ کی زندگی میں کوئی تجربہ کی چیز نہیں ہے، اس لیے کوئی آپ کو پسند نہیں کرے گا۔ لیکن جب آپ حالات کی بھٹی میں تل جائیں
اور گرم گرم رہیں، گرچہ آپ تیز رہیں، صلاحیت مند رہیں، اصول پسند رہیں، لیکن زمانہ آپ کے پیچھے چلے گا، اس لیے کہ آپ بھٹی میں آپ کے بھنے ہوئے ہیں، گرم گرم تربیت کے تیل میں آپ تلے ہوئے ہیں، زمانہ آپ کو یاد کرے گا، زمانہ آپ کے پیچھے چلے گا، اور ہر انسان آپ کو یاد کرے گا کہ نہیں، داعی تو یہ بندہ، اللہ والا تو یہ بندہ، اور جس کی ایک ایک بات انسانیت اپنے ہاتھوں نہیں اپنے دل و دماغ میں بسا لیتی ہے۔ جب ایسے علماء پیدا ہوں گے تو میرے بھائیوں، ایک بندہ نہیں لاکھوں بندے آپ کے بات سنیں گے۔ حضرت مولانا عمر پالن پوری صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، بڑے داعی گزرے ہیں، ابھی کے داعی گزرے ہیں، بڑے اللہ والے، پالن پور کے رہنے والے تھے۔ اس زمانے میں پالن پور بہت بڑا شہر نہیں تھا، ان کی والدہ رہتی تھی پالن پور میں اور ان کی خالہ رہتی تھی بمبئی میں۔ اتفاق سے اپنی خالہ سے ملنے آئے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ، تو ان کی خالہ نے کہا کہ بھائی بچے کو کچھ پڑھا لیتے ہیں، کچھ قرآن شریف قاعدہ پڑھا لیا اور اس کے بعد اسکول میں داخل کرائے، مشنری کے اسکول میں، مشنری بھی کہتے ہیں اور مشنری بھی کہتے ہیں، عیسائیوں کے اسکول۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کو اللہ نے بڑی ذکاوت عطا فرمائی تھی، بہت ذہانت۔ جب یہ اسکول میں کالج میں فرسٹ نمبر آئے، پہلا نمبر، تو کالج کے لوگ پروفیسر اور پرنسپل حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی خالہ کے پاس آئے۔ بات سننا بچوں، میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی۔ کہا کہ یہ بچہ اپنے کلاس میں پہلا نمبر آیا ہے، فرسٹ نمبر آیا ہے، بڑا ذہین ہے۔ اب ہم اس بچے کا آگے کی جتنی تعلیم ہوں گی، گریجویشن اس کا جتنا ہائی لیول کا ہوگا، ہم اس کو برداشت کریں گے، ہم اس بچے کو پڑھائیں گے، تقریباً 13 سال لگیں گے۔ تو ان کے خالہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، ذہین بچہ ہے، میری بہن کا بچہ پڑھ لے گا، کچھ کما لے گا اور اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے گا، اپنے اسکول کا نام روشن کرے گا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ چھٹیوں میں حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی خالہ نے اس بچے کو ملاقات کے لیے پالن پور لے گئی، اپنے ان کے والدہ کے پاس، اور جاتے ہی اپنی بہن سے کہا کہ بہن، یہ تیرا بچہ ماشاءاللہ بڑا ذہین، فطین، برائٹ، بہت شاندار اور تیز دماغ بچہ ہے، پڑھنے میں نمبر 1 آیا ہے۔ اسکول والے میرے گھر آ کر اس بچے کی تعریف کر رہے تھے، اور آئندہ کی جتنی پڑھائی ہے اسکول والوں نے اپنے ذمے لے لی۔ تو حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی والدہ گرچہ دیہات کی خاتون تھی لیکن سمجھدار تھی، اللہ اکبر، سمجھدار تھی۔ کہا کہ جب میرا بچہ اتنا سمجھدار ہے اور اتنا ذہین ہے تو میں میرے بچے کو عالم بناؤں گی، میرے بچے کو داعی بناؤں گی، اب میں انگریزی اسکول میں نہیں بھیجوں گی۔ اب ان کی بہن کہنے لگی بچے کی تعریف کر کے تو میں پھنس گئی، کیوں اس کی تعریف کر دی میں نے؟ میری بہن تو پلٹ گئی، کہا کہ نہیں، اب میں اس بچے کو عالم بناؤں گی، حافظ بناؤں گی، دین کا داعی بناؤں گی۔ جب اتنا ہوشیار ہے میرا بچہ تو میں بچے کو ضائع کیوں کروں؟ اس اعتبار سے حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے مدرسے میں داخل کر دیا، پڑھے، بعد میں پھر دارالعلوم دیوبند گئے، وہاں سے فارغ ہوئے۔ ان کی والدہ کا ایک مزاج تھا کہ جب وہ روزانہ گھر پر آتے تو بچے سے پوچھتے، حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ سے، کہ بیٹا تم نے آج کیا پڑھا تم نے؟
تو بیٹا سب بتا دیتا ہے کہ آج امی میں نے یہ پڑھا یہ پڑھا یہ پڑھا، پورا آموختہ سنا دیتا۔ جمعرات کا دن آیا تو والدہ نے اور پوچھا بیٹا تم نے آج کیا پڑھا؟ کہا کہ امی آج مغرب کے بعد پڑھائی نہیں ہوتی، انجمن ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا بیٹا یہ انجمن کیا ہے؟ یہ انجمن کیا ہے؟ کہا کہ آج بچے مغرب کے بعد اپنی زبان میں 2 منٹ 3 منٹ اردو میں تقریر کرتے ہیں۔ تو آج میں نے بھی ویسا کیا۔ اچھا تو تم نے جو تقریر کیے ہیں نا مجھے بھی سناؤ، مجھے بھی سناؤ۔ اب حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں کھڑے ہیں مقرر بن کر، ان کے والدہ بیٹھ گئی برابر، سر پہ دوپٹہ وغیرہ لیا، پلو لیا کہ بھائی خطیب صاحب کی تقریر سننی ہے، خطیب صاحب کی تقریر سننی ہے، بیٹھ گئی پلو لے کر۔ 2 یا 3 منٹ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ نے تقریر کی۔ تو ان کے والدہ نے جو جملہ کہا میرے بھائی، وہ آج میں آپ کو سناتا ہوں۔ کہا کہ بیٹے آج تو مجھے سنا رہا ہے اور میں اکیلی سن رہی ہوں، آج تو مجھے گھر میں سنا رہا ہے اور میں اکیلی سن رہی ہوں، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ 4 لاکھ لوگ تیرے بیان کو سنیں گے، 4 لاکھ لوگ۔ اب اندازہ لگائیے کہ جب حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ دلی مرکز میں رہے کتنے ان کے بیانات ہوتے تھے اور اجتماعات میں کتنی پبلک ہوتی تھی۔ جب دارالعلوم سے فارغ ہو کر آئے بمبئی میں یا پالنپور میں تو ایک بہت بڑے اللہ والے کا ان کا سامنا ہو گیا۔ کہا کہ بیٹا کیا پڑھے ہو؟ کیا کہ حضرت ایسا ایسا پڑھا ہوں اور دارالعلوم سے میری فضیلت ہے، فراغت ہے۔ تو اس عالم نے ایک نصیحت کی حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کو کہ بیٹا قرآن بہت پڑھا کرو، قرآن بہت پڑھا کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا میرے بھائیوں بچوں کہ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں قرآن اتنا پڑھتے تھے وہ کہ ان کی تقریروں میں قرآن کریم کے گویا کہ ترجمہ ہی ہو رہا ہے، آدھا اردو میں ہوتا تھا اور اکثر قرآن کی آیتیں ہوتی تھی۔ یہ اس کا اثر ہے کہ انہوں نے کسی اللہ والے کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا تھا، اپنے والدہ کی بات کو پلو سے باندھ لیا تھا، اپنے والد صاحب کی بات کو پلو سے باندھ لیا تھا، اور کسی کے والدین میرے بھائیوں اپنے بچوں کی پیشانیاں پڑھتے ہیں، ہر والدین اپنے بچوں کی پیشانیاں پڑھتے ہیں اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر آپ کو اتنے دور دراز جگہ پر پھینکتے ہیں کہ میرا بچہ حافظ بن کر آئے گا، قاری بن کر آئے گا، مفتی بن کر آئے گا، عالم بن کر آئے گا، مدبر بن کر آئے گا، مفکر بن کر آئے گا، فقیہ بن کر آئے گا اور انسانیت کو راہ راست بتائے گا، انسانیت کو صحیح راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا، جس کی طرف میں نے حدیث پاک میں اشارہ کیا کہ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ تعالی جس بندے کے متعلق چاہتے ہیں خیر کا معاملہ، یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کے تدبر عطا فرماتے ہیں، دین کی فقاہت عطا فرماتے ہیں، دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اور پھر وہ بندہ احادیث نبویہ سے قرآنی آیات سے استنباط کرتا ہے، استخراج کرتا ہے، استنتاج کرتا ہے، نتائج نکالتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ یہ اپنے اساتذہ کی اصلاح کا طریقہ ہے، اصلاح کا نتیجہ ہے کہ ایک عالم پوری پبلک کو، پورے گاؤں کو اللہ کے دین کی طرف مائل کر رہا ہے۔ یہ کب ہوگا میرے بھائی؟ جب آپ زمانے کے ہاتھوں میں تلے جائیں گے، بھٹی میں آپ بھنے جائیں گے، حالات کیسے بھی ہوں، کتنے ہی سنگین ہوں، آپ تلے جاؤ، بھنے جاؤ تو نکھر جاؤ گے۔ فما علی التبر عار فی النار حین یقلب، شاعر نے کہا ہے کہ سونے کے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے،
सोने के लिए कोई शर्म की बात नहीं है जब वो आग में तपाया जाए। सोना जितना आग में तपाया जाएगा मेरे भाइयों उतना सोना निकलेगा, उतना सोना निकलेगा। हज़रत अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह अलैह के एक बहुत जबरदस्त खलीफा हज़रत ख्वाजा मजज़ूबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, बहुत ऊंचे खलीफा, और कितने लोगों को अल्लाह ताला ने हज़रत ख्वाजा मजज़ूबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के हाथों सुधार दिया। लेकिन खुद उनका अपना मामला ये है कि एक मर्तबा हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में हज़रत ख्वाजा मजज़ूबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह से कुछ बेउसूली हो गई और हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह तो माशाअल्लाह क्या कहना, उनको पढ़ो हज़रत थानवी को, हम तो सिर्फ नाम लेवा हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं, पढ़ो उनको, हज़रत थानवी को पढ़िए। तो हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कुछ बेउसूली हो गई। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को पता चल गया, खानकाह से निकाल दिया। ख्वाजा मजज़ूबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह जिनकी वजह से या जिनके सबब, जिनके जरिए खुद जिगर मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह बेहतरीन बने, निखर गए। हज़रत ख्वाजा मजज़ूबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह के साथ आए थे जिगर मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े शायर थे और उस वक्त इंटरनेशनल शायर थे। उनको हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने सुधार दिया इन्हीं के सदके, और खुद इनसे बेउसूली हो गई तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बाहर कर दिया खानकाह के। जब बाहर कर दिया ना तो आमतौर पर बच्चे क्या होते हैं, किसी मुदरिस ने डांट लिया, कुछ कह लिया, कुछ आपके तरबियत कर ली, कुछ सजा दे दी, तो अजीब निगाहें भी रखते हैं और अजीब तर्ज अमल होता है उन बच्चों का, जैसे उनको पढ़ना ही नहीं है। हज़रत थानवी ने जब निकाला उनको बाहर तो घर नहीं गए, बाहर आके फुटपाथ पे लेटे। लोगों ने कहा कि भाई जब तुमको हज़रत थानवी ने निकाल दिया है अपनी खानकाह से तो घर चले जाओ, यहां क्यों बैठे हो, घर चले जाओ। तो हज़रत ख्वाजा मजज़ूबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि भाई खानकाह से निकला हूं मैं, रोड से नहीं निकला, ये रोड तो बाहर में है, बाहर के हुदूद में, यहाँ कोई भी बैठ सकता है, तो मैं भी बैठा हूं और मैं घर जाऊंगा नहीं जब तक हज़रत मेरे पर तवज्जो न करें। ये एहसास था, ये तड़प थी, ये उमंग थी, ये दिल की माया थी, दिल की तड़प थी कि नहीं, अगर मुझे निकाले हैं तो मेरे खैर के लिए निकाले हैं, मेरी भलाई के लिए निकाले हैं, मेरे अच्छाई के लिए निकाले हैं। उस्ताद की मार, उस्ताद की तरबियत या तरबियती जुमले मेरे भाइयों कभी दुश्मनी के नहीं होते, कभी दुश्मनी पर महमूल नहीं होते। जब बहुत देर हो गई तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह को इल्म हुआ कि भाई काफी देर हो गई है, अब उनको बुला लो। तो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के कासिद गया और हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह को खानकाह में ले आया। मकसद था तरबियत करना। जब तक मेरे भाई किसी अल्लाह वाले की तरबियत में रहकर, किसी आहे सहरगाई वाले की तरबियत में रहकर और किसी सही मुरब्बी, मैं लफ्ज़ सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही मुरब्बी की तरबियत में जब तक बंदा नहीं रहेगा मेरे भाइयों, बस वो आलिम रहेगा, फाजिल रहेगा और अभी फरागत हासिल करने वाला आलिम रहेगा, बाकी उसके जरिए से कोई अहम काम की उम्मीद नहीं की जा सकती जब तक वो न तले। गरम गरम तेल में, भट्टी में और हालात की भट्टी में जब तक वो तलेगा नहीं तो तुलवाया नहीं जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इज्जत और इकराम के तराजू में तुलवाए जाओ तो अल्लाह वाले के सामने जाकर तलो, तुम तले जाओ, तुम भट्टी में तले जाओ तो तुम्हारा इकराम भी होगा, अल्लाह की निगाह में तुम्हारी इज्जत भी रहेगी, अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा नाम भी रहेगा और अल्लाह तुमसे दीन और दुनिया का काम भी लेगा। हज़रत मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह के वालिदा ने जो दूर रस्सी का ख्वाब देखा था कि मुझे मेरे बच्चे को दाई बनाना है, दाई अल्लाह बनाना है, मुरब्बी हकीकी बनाना है,
اور ایسا بنانا ہے کہ جس کے ہاتھوں پر ہزاروں ہزار لوگ تربیت پا سکے، اور اللہ نے وہ کر دکھایا۔ کونو ربانیین، کونو ربانیین، میرے بھائیوں میرے بچوں، اللہ والے بنو، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والے بنو، اپنے دل کو مزکا بناؤ۔ جب تک کسی مزکی کے پاس نہیں جاؤ گے تمہارا دل مزکا نہیں ہو سکتا۔ جب تک اندر کی آلائش، کبر، تکبر، فلاں فلاں جب تک یہ نہیں نکلے گا میرے بھائیوں کچھ نہیں نکل سکتا، انسان بن نہیں سکتا۔ ابھی جناب من ابھی ایک زمانہ ابھی چند سال گزرے ہیں، یہ لاک ڈاؤن کے حکومت کی طرف سے سب کے منہ پر پٹیاں لگی ہوئی تھی ماسک کی، سب لگا رہے، کیوں؟ گورنمنٹ نے بولا ہے، حکومت نے کہا ہے، سب نے لگایا۔ لیکن اللہ نے کہا کہ تمہارے منہ پر پٹی لگاؤ، غیبت کی، چغلخوری کی، حسد کی، برائیوں کی، لیکن تم نے منہ پر پٹی نہیں لگائی اور مجلس بازی کر کے غیبت اور چغلخوریاں برابر کرتے رہے۔ یہ چغلخوریاں، یہ غیبتیں، یہ جھگڑے لگانے والے لوگ اندر کی مایا کو ختم کرتے ہیں، اس لیے ان کے دل میں تزکیہ پیدا نہیں ہوتا، ان کے دل میں نورانیت پیدا نہیں ہوتی، ان کے دل میں صفائی نہیں پیدا ہوتی، ان کے دل میں نکھار پن پیدا نہیں ہوتا۔ اور جب ایسے بچے عالم بن کے جائیں گے بس اللہ ہی کام لے سکتا ہے، ظاہری اسباب ایسے نہیں کہ کام لیا جائے۔ اپنے اندر عمدہ اخلاق پیدا کیجیے، میٹھی زبان پیدا کیجیے، شاندار تلفظ پیدا کیجیے، اور سب سے بڑی بات یہ میرے بھائیوں کہ اعلیٰ ترین کریکٹر پیدا کیجیے، اعلیٰ ترین اخلاق کا مزاج اپنے آپ کو بنائیے۔ بلند آواز سے اپنے بڑوں کے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرے تو انشاءاللہ جیسے حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے فرمایا تھا کہ تو آج مجھے اکیلے کو سنا رہا ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ تو انشاءاللہ 4 لاکھ لوگوں کو سنائے گا۔ میرے بھائیوں میرے بچوں، آج آپ اس ادارے میں ایک محدود دائرے کے اندر ہے، لیکن اگر آپ نے اس پر کاربند رہے اور حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی والدہ کو آپ نے دل سے باندھ لیا تو انشاءاللہ ان میں کا ایک ایک چہرہ پورے ضلع پورے گاؤں کے ہدایت کا سبب بنے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنے نکھارے جائیں، ہم بھٹی میں آپ کے بھنے جائیں، تلے جائیں، تو پھر دیکھیے زمانہ آپ کا ہے۔ قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، کونو ربانیین، کونو ربانیین، اللہ والے بنو۔ حدیث سے پاک میں نے پڑھی کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جب آپ سے خیر کا ارادہ کریں گا انشاءاللہ تو آپ کو قرآن آیات میں تفقہ حاصل ہوگا، تدبر حاصل ہوگا، اور آپ انشاءاللہ امت کے مسائل کو قرآن اور حدیث کی آیات اور احادیث کی روشنی میں امت کے مسائل کو سلجھائیں گے، الجھائیں گے نہیں، سلجھائیں گے۔ اور یہ مقام اور مرتبہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا کب؟ جب آپ اپنے اندر یہ صفت رکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔